علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مراقبہ کیا، دیکھا تو قبر کی مٹی سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، فرشتے اندر مؤدب کھڑے ہیں، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں قطار در قطار، اور مٹی کی جو قبر کی ہے اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ قرآن پاک کی۔ یہ کیسے مٹی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی قبروں کی مٹی ہوتی ہے؟ آؤ میں آپ کو حدیث پاک سے سمجھا دوں کہ کل آپ یہ نہ کہو کہ بس ایسے باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہونے لگتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، وہ پوچھتا ہے یا رب العالمین یہ بچی ہو بچہ ہو اس کی کیا شکل و صورت ہو، جو اللہ حکم دیتے ہیں اسی طرح اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، پھر یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، نیک بخت ہوگا، بد بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ سارا لکھ دیا جاتا ہے اس کی پیشانی پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے نطفے کے اندر قبر کی مٹی جو ہوتی ہے نا اس کو مکس کیا جاتا ہے، جو قبر کی مٹی ہوتی ہے اس کے نطفے میں شامل ہوتی ہے، پھر اس سے اس کا جسم بنتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اے تلاوت کی منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم، ہے نہیں کہ ہم نے اس مٹی سے اسے پیدا کیا، اسی میں اس کی قبر بنے گی، لٹایا جائے گا، اور پھر وہاں سے بروز قیامت اللہ کے سامنے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہونے لگتا ہے تو ناف، جس کو ہم دھنی کہتے ہیں، ناف کے اندر وہ قبر کی مٹی رکھی جاتی ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، پھر بندہ پیدا ہوتا ہے، ابھی بندہ پیدا نہیں ہوا، دنیا میں نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ نے قبر کی جگہ محسوس کر۔ سبحان اللہ۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی قبور کیسے ہوتی ہیں، چاہے وہ نبی اور رسول ہو، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے صحابی ہوں، چاہے ولی ہوں، ان کی قبور میں، ان کے جسموں میں اسی قبر کی مٹی کا اثر ہے جس میں ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتے رہے، ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، ان کی جسموں میں جس چیز کا اثر ہے وہی ان کی قبر کی مٹی کے اندر اثر ہے۔ اسی لیے تو داتا گنج بخش علی اجویری کی قبر کی مٹی سے اسے یہ کہا۔ بابا جی بھی انہی لوگوں میں سے ایک انعام یافتہ ہستی ہیں، میرے اپنے مرشد ہیں، میرے ابتدائی مرشد میرے اپنے والد صاحب ہیں۔ میں نے بچپن میں جب سے ہوش سنبھالا، کافی ساتھی ہیں جو میرے والد صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، 30,000 درود پاک ان کا روزانہ کا معمول تھا، دیگر وظائف اس کے علاوہ تھے، نماز، تہجد اور باقی چیزوں کے علاوہ، اور 45 سال میں انہوں نے کبھی رمضان شریف کا ایک اعتکاف قضا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر سال اعتکاف بیٹھتے، بڑا مجاہدہ کرنے والے شیب معرفت آدمی، مجھے پتہ ہے ان کا درجہ اور مقامات، لیکن میں بابا جی کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کا عرس مبارک ہے۔ تو آخری مرشد میرے بابا جی ہیں، میں نے اس کے علاوہ بہت سارے اولیاء اللہ سے اکتساب فیض کیا۔ بابا جی سید دین محمد دڑے والی سرکار، جن کا آج سالانہ عرس ہے، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، قادریہ سلسلے سے تھے، امی ولی تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں ہمارے پاس قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک اور سنت کے علوم کا کیا ہے؟ ہمارے پاس نچوڑ ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بابا جی کے پاس تھا، بابا جی نے اپنا دایاں ہاتھ کا یہ مکہ اس طرح میرے سامنے کیا اور فرمایا ہمارے پاس علوم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امی ولی فرما رہے ہیں میرے مرشد، فرمایا ہمارے پاس جو علوم ہوتے ہیں نا ان کا نچوڑ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ سید دین محمد صاحب ہیں، بڑی کرامات میں نے دیکھی۔ چھوٹی سی کیتلی جس میں 7 یا 10 آدمی کی چائے آتی ہے، مجھے ڈال کر دے دیتے، خود چائے بھی بنا لیتے تھے، کھانا بھی بنا لیتے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ بہت لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، شفقت صاحب بھی ماشاءاللہ۔ تو چائے دیں کہ مجھے کہتے ہیں بندوں کو پلاؤ، 40 بندہ بیٹھا ہے، 80 بندہ بیٹھا ہے، 100 بندہ بیٹھا ہے، میں وہ کیتلی ڈالتا جاتا ہے نہیں، وہ بندے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی کیتلی اٹھائی ہوئی ہے، سب کو چائے پلا دی جائے، چائے پھر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا، قرآن سے بیان کر رہا تھا، اب اپنے مرشد کی بات کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ 7 یا 10 آدمی کی کتنی ہے، 40 یا 80 یا 100 آدمی ہے، سب کو چائے پلا دی، ابھی بھی چائے بیچ میں آ وہ کہتی یار یہ مولوی کر کیا رہا ہے، یہ صوفی کیا کر رہا ہے؟ بابا جی کو حکم تھا ڈھکنا نہیں اٹھا رہا۔ سبحان بڑی میں نے ان کی کرامات دیکھی، بہت زیادہ۔ جب تک پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے تھے، اس وقت کسی بندے کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ بڑے جلالی آدمی تھے، بڑے سخت مزاج آدمی تھے۔ سبحان یہاں سے میں راول پنڈی سے جا رہا تھا، ادھر میں پوسٹ ہو گیا، پہلے میں سندھ میں ان کے پاس رہا، ان کے پاس رہ کر میں نے مجاہدہ اور ریاضت کی، صحبت میں رہ کر ان کے پاس رہ کر میں نے مجاہدہ ریاضت، پھر میں یہاں پر انہوں نے خود مجھے بھیجا، حکم دیا کہ مجھے پتہ ہے تو مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، کس کا دل کرتا ہے سبحان کہ وہ ایسی ہستیوں سے دور ہو سکے؟ تو میں نے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تو نہیں جانا چاہتا، میں خود تمہاری پوسٹنگ نکال رہا ہوں، پنڈی میں تمہیں جانا ہے، یہ میرا آرڈر ہے۔ میں یہاں آ گیا، جہاں سے جا رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترا، ریل گاڑی چل پڑی، ان کی کرامات بیان کر رہا ہوں۔ جب چل پڑی تو مجھے بابا جی نے سگنل دیا۔ جب بندہ پیر ہو نا، کامل ولی ہو، تو اس کی نگاہ ہوتی ہے اچھی، بے شک سمجھ گئے نا؟ وہ بتائے یا نہ بتائے، دوسرے بتا دیتے ہیں، بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ تو مجھے سگنل دے دیا، میں پانی پی رہا تھا، اب ریل گاڑی چل پڑی، تھوڑی آگے جا کے رک گئی، اب وہ نیچے اترا انجن سے، ڈرائیور جو ساتھ عملہ ہے نیچے دیکھ رہے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، گاڑی چل رہی۔ میں نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد بڑی تسلی کے ساتھ گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں آرام سے پانی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہیں نہیں جا رہی ہے۔ آرام سے ٹہلتا ہوا گیا، بیٹھا سیٹ پر۔ جب سندھ میں ان کے پاس حاضر ہوا، فرمایا گاڑی تمہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ تمہیں نیچے چھوڑ کے گاڑی ادھر آ جائے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی مجھے پتہ چل گیا تھا، آپ نے جو سگنل دیا تھا میں پہچان گیا۔ یہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ۔ میں ادھر بعد میں پہنچتا تھا، بوٹا اور مختلف خادم وہاں پر موجود تھے، مجھے بتاتے تھے بابا جی نے بتایا اتنے ٹائم میں آپ آ رہے ہو، آپ کے لیے چائے پڑی ہوئی ہے، یہ چیزیں پڑی ہیں، آؤ بابا جی سے ملو، پہلے چائے پیو، پانی پیو، پھر بعد، کیونکہ ادھر سے سندھ میں جانا بڑا سفر ہے نا۔ ابھی میں پہنچا نہیں ہوں، چائے پہلے آ گئی ہے، پانی پہلے رکھا ہوا ہے، اتنے ٹائم میں پہنچنا ہے، اس کے لیے رکھ ایسے بولا۔ بڑی کرامات، سبحان میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی بہت کرامات دیکھی۔ تھانے دار سامنے بیٹھا ہوا تھا بابا جی کے پاس، سید آتا تھا اسے نیچے بٹھاتے تھے، عوام آتا تھا تو اسے چارپائی پر بٹھاتے تھے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا ورنہ تجھے گولی لگے گی اور تو مر جائے گا، اشارہ کر کے اسے بتایا۔ کچھ دن گزرے، میں بابا جی کے ساتھ ہی چل رہا تھا، آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے مجھے کہتے ہیں اس طرف سے گولی کی آواز آئی، تو میں نے کہا بابا جی تھانے دار مر جائے گا۔ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ ہی تو اس دن میرے سامنے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں ایسے ہی، اتنے میں گولی کی آواز آئی، تھوڑی دیر کے بعد بندے بھاگ کے، انہوں نے کہا یہ تھانے دار کو گولی لگی ہے، وہ مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو پتہ نہیں چلتا، ابھی وہ زندہ ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں اس طرف تو نے نہیں جانا، ادھر جائے گا تجھے گولی لگے گی، تو مر ہے جی۔ میں خود اس پر گواہ تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بابا جی یہ تھانے دار، کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں میرے ساتھ، بے شمار کرامات ہیں، بڑے جلالی بزرگ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اور دلیل دو بابا جی کی ولایت اور روحانیت کے متعلق۔ جب میں بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ میری جو بچپن سے ریاضت تھی، میں مادر ذات ہوں، جو ریاضت چل رہی تھی مجھے بتایا، لیکن فرمایا کہ اجازت ملے گی پیران پیر کی طرف سے، تو پھر میں واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں میں آپ کو اشارہ کروں گا، پھر روحانی طور پر مجھے بلایا کہ آ جاؤ، میں گیا، پھر مجھے بیعت کیا، اجازت دی۔ یہ تو دنیا کے احوال ہے، اب مرنے کے بعد کے احوالات ان کے تھوڑا سا بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اولیاء اللہ لوگ کیسی ہستی ہیں۔ جب ان کی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے
میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا بابا جی اللہ نے آپ کو یہ اعزاز اور مرتبہ کس وجہ سے عطا کیا؟ تو مجھے قرآن پاک میں سے ایک اللہ کا نام بتایا. فرمایا اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. آپ بھی پڑھو، آپ کو اجازت دے رہا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قرآن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شکل شیطان نہیں اختیار کر سکتا. مجھے کہہ رہے ہیں یہ اسم پڑھو، تمہیں بھی اللہ اس مرتبے سے نوازے گا. وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. سبحان اللہ. فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. حضور کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. یہ ایسے صاحب نگاہ لوگ، میں ان کے درجات اور مقامات سے اچھی طرح واقف تھا. جب میں ان کے پاس بھی گیا میں اس وقت بھی جانتا تھا، کیونکہ مجھے خواب میں ان کی ساری کیفیات بتا دی گئی تھی. مجھے حکم دیا گیا تھا دو چیزوں کے متعلق، ایک عثمان بن مروندی کے متعلق اور ایک بابا جی کے متعلق، کہ آپ ان دونوں میں سے جس کے پاس بھی جانا چاہو چلے جاؤ، وہاں پر بیٹھ ہو جاؤ، مزید آپ کو فوائد ملیں گے. مجھے حکم دیا گیا تھا اور طریقہ بھی سارا سمجھایا گیا. ایسے نہیں میں ان کے پاس چلا گیا. تو یہ بڑے جلالی بزرگ تھے، قادریہ سلسلے سے تھے، 100 سال سے زیادہ عمر تھی. ہر بندہ انہیں بابا جی کہتے تھے. جو لوگ ملے ہیں ان کی محبت سے واقف ہیں. بھائی نثار ابھی بتا رہے تھے کہ ان کے پہلے عرس کے موقع پر انہوں نے خواب میں نعت پڑھی. کہتے ہیں مجھے سناؤ میرے عرس کے لیے آپ نے کیا نعت پڑھنی ہے. اس نے پوری نعت پڑھی خواب کے اندر، یہ سامنے بیٹھا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل یہی نعت پڑھنا ہے. کہتے ہیں میں ایک اور سناتا ہوں. کہتے ہیں ٹھہر جا عباس، اتنا ہی کافی ہے. یہ وفات کے بعد کی بات ہے. پہلا عرس تھا، میں بشیر صاحب کے گھر کر رہا تھا. ان کی والدہ اس وقت زندہ تھی. ان کی والدہ کو بیٹی کہتے تھے. یہ ہوتی ہے نگاہ اولیاء اللہ کی. ان کے حالات مرنے کے بعد کیسے ہوتے ہیں. خود آئے ان کے گھر میں، پھپھو کو کہتے ہیں ابھی وہ نالائق آنے والے ہیں، بیداری کی حالت میں. جب میں اور مشتاق صاحب گئے تو بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی پھپھو. میں نے مشتاق صاحب بیٹھے ہیں سامنے وہ یہ کہتے ہیں میں تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. بابا جی آئے ہیں اس طرح سامنے سے دیوار سے نکلے ہیں، اور اسی طرح جس طرح سرحانہ میں لگا کے دیتی تھی آ کر بیٹھے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے عرس کی جو چیز ہے وہ لے آؤ، جو بنائی ہے تیار کی ہے گھر میں لے آؤ. تو میں تو خوفزدہ ہو گئی کہ یہ سامنے کیسے آ گئے، فوت ہوئی ہے، دنیا سے رخصت اور قبر سے نکل کر کیسے یہاں پر آ گئے. کہتے ہیں پریشان ہو، ڈرو نہیں، میں ہی ہوں وہی سید دین محمد، وہی بابا جی، ڈرو نہیں. ابھی وہ دونوں نے لائق آنے والے ہیں، میرا اور مشتاق صاحب کا نام جو ہے، ابھی وہ بھی آنے والے ہیں. لاؤ میں خود دعا کر دیتا ہوں اپنے عرس کے لیے. سبحان اللہ. جو تو عام بنا ہے میں خود دعا کر دوں. کہتی ہیں میرے تو پاؤں سے اور ہاتھوں سے جان نکل. اتنے میں نے دستک دی اور مشتاق صاحب اور ہم پہنچ گئے. یعنی یہ ان لوگوں کے احوال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وفات پر. میں نے ان کی بڑی کرامات دیکھی ہیں. میرے اب بھی ان کے ساتھ راز و نیاز چلتے رہتے ہیں. میں بات چیت کرتا رہتا ہوں، مشورہ لیتا رہتا ہوں. یہ وہ انعام یافتہ ہستی ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ جسم کے اور مکان کے پابند نہیں رہتے. آگے اسی واقعہ معراج میں اس کی تفصیل بیان کر دوں گا قرآن اور حدیث کے، کہ انعام یافتہ ہستیاں کیسے قبر سے نکلتی ہیں، قبر سے باہر آ کر کیسے مدد کر سکتی ہیں. مگر وہ چونکہ اس کا میں بائی پارٹ پہلے بھی بتایا تھا، معراج مصطفیٰ کا بیان ہوگا تو اس میں آگے دلیلیں دیتا جاؤں گا کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے انبیاء ہیں، چاہے اہل بیت ہیں، چاہے صحابی ہیں، چاہے ولی ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو ہمارا سالانہ آج ان کا عرس ہے. بڑے فیوض و برکات ملی لوگوں پر، ان کے بڑا نگاہ ہے بابا جی کی. اب بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے ساتھیوں سے، اکثر خواب میں بھی، بیداری کی حالت میں بھی، مختلف احوال میں ملاقات کرتے رہتے ہیں. حال جو ہوتا ہے جن لوگوں پر طاری ہوتا ہے ان کی یہ کیفیات خواب میں اور بیداری میں واقع ہو سکتی ہیں. دوسرا بندہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. ایک حدیث پاک کی دلیل بیان کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا.
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ قضاء کے 2 آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا. حال کی حدیث ہے. ہم لوگ آج تک قرآن اور حدیث کو سمجھے. ہر بندہ کہتا ہے نا صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تمام امت مسلمہ یہی کہتی ہے نا، اجماع ہے اس پر ہے. کیوں کہتے ہیں؟ مقام رضا اعوال میں سے ایک حال ہے. اس کا ابتدائی درجہ صبر ہے اور صبر کا اعلیٰ درجہ رضا ہے. وہاں پر انعام یافتہ لوگ، صاحب حال لوگ فائز ہوتے ہیں، جو نبی و رسول ہے، جو اہل بیت ہیں، جو صحابی ہیں، جو ولی ہیں. اس لیے ہم صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. قرآن میں بھی ہے رضی اللہ عنہ ورضی ہے. یہ سارے صاحب حال تھے صحابی. ایک بات ہستی بھی ایسی نہیں تھی جو صاحب حال تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت طلحہ رضی فرماتے ہیں قبیلہ قضاء کے 2 صحابی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گئے. ایک صحابی شہید ہو گیا، دوسرا صحابی 1 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بندہ بعد میں فوت ہوا ہے 1 سال بعد، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، شہید اس سے بعد میں داخل ہوا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شہید سے پہلے کیسے جنت میں داخل ہو گیا. حضرت طلحہ رضی فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب میں اٹھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ شہید سے پہلے دوسرا صحابی جنت میں داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، کیا تو جانتا نہیں ہے اس نے 1 سال کے روزے بھی رکھے، پھر نمازیں بھی پڑھی، پھر نیک اعمال بھی کیے. اس وجہ سے اللہ نے اسے یہ درجہ دیا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو. صحابی ہے. جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں کون ہیں؟ صحابہ ہیں. جو دیکھنے والا ہے کون ہے؟ صحابی ہے. تصدیق کرنے والے امام الانبیاء سے. تو کیا قبریں صحابہ کو روک سکی جنت میں داخل ہونے سے؟ قبر مکان کی طرح ہے بھائی. قبر کے اندر تھے نا، مکان کے پابند تھے. نکل کر جو جنت میں جا رہے ہیں حضور خود تصدیق کر رہے ہیں. صحابی تصدیق، صحابی دیکھنے والا، داخل ہونے والے کیسے داخل ہو گئے؟ زمانہ اور مکان انعام یافتہ لوگوں کو اپنی قید میں نہیں لے سکتا. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قید میں نہیں آتے. سادہ الفاظ میں سمجھا. نہ دنیا قید کر سکتی ہے، نہ آخرت قید کر سکتی ہے، نہ موت قید کر سکتی ہے، نہ مکان قید کر سکتا ہے، نہ زمانہ قید کر سکتا ہے. یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.